الرسول النبی الامی، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. الرسول مدح میں کہا جائے گا یا نہیں؟ النبی مدح میں کہا جائے گا یا نہیں؟ اب جب یہی سے الرسول النبی الامی، یہ وہ ہے جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، اس کے معنی ہے کہ تینوں الفاظ مدح پیغمبر میں ہیں. اور جب تینوں الفاظ مدح پیغمبر میں ہیں تو رسول کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام لے کر آئے. نبی کسے کہتے ہیں؟ جو خبر رکھتا ہو. امی کسے کہتے ہیں؟ جو بے خبر ہو. مسلمان امی کا کیا ترجمہ کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا کیا عرفان رسالت کا حق ادا کیا ہے لوگوں نے. ایک لفظ امی کے بھی اسرار بہت ہیں. میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. امی یہ اسم منصوب ہے. مولانا تشریف فرمائیں، ایک طویل عرصے تک انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں گزارا ہے اور فاضل شخص ہیں. پروردگار ان کے ذریعے سے آپ حضرات کو منافع دینیہ اور علمیہ پہنچائے انشاءاللہ. آپ ان سے استفادہ کریں. اور مجھے ابھی معلوم ہوا کہ یہ اسی حیدرآباد میں اس وقت ساکن ہے، تو مومنین حیدرآباد کے لیے تو بہت ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے. امی اسم منصوب ہے، کی طرف نسبت ہے. یہ یا نسبت ہے کی طرف. کہتے ہیں ماں کو. مقام افتخار میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا رسول وہ ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آخر تک ویسا ہی رہا. جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آخر تک ویسا ہی رہا. ماں ہو تو ایسی، بیٹا ہو تو ایسا. ماں ہو تو ایسی، بیٹا ہو تو ایسا کہ قدرت ناز کرے، خدا ناز کرے. جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا ویسا ہی رہا. ہم آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں جاہل. اب اگر ہم کسی مکتب میں نہ جائیں، کسی مدرسے میں نہ جائیں تو جاہل کے جاہل رہیں گے. لیکن رسول ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا نہیں ہوئے تھے. رسول ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی آخر تک رہے. یعنی عالم پیدا ہوئے تھے، عالم رہے. ثبوت عالم پیدا ہونے کا کیا ہے؟ دوسرے انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیوں کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا کہ قصیدے کی صنعت یہ ہوتی ہے، پہلے دوسروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر اپنے ممدوح کو پیش کیا جاتا ہے. یحییٰ کا تذکرہ کیوں ہوا؟ آدم کا تذکرہ کیوں ہوا؟ یحییٰ کا تذکرہ کیوں ہوا؟ عیسیٰ کا تذکرہ کیوں ہوا؟ 3 تذکروں کی طرف صرف اشارہ کر دوں. پھر آدم کا تذکرہ کس حیثیت سے ہوا ہے؟ اہمیت کے ساتھ. آدم کو دنیا میں پہلے بھیجا گیا یا علم پہلے دیا گیا؟ دنیا میں بھیجنے کے بعد علم دیا گیا یا دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے علم دیا؟ علم اسماء کب دیا؟ حبوط کے بعد یا حبوط سے قبل؟
ادھر آدم کا پتلا تیار ہوا، ادھر روح ڈالی، ادھر ملائکہ کے مقابلے میں آدم کو علم عطا کیا. تو یہ سب وہاں کی باتیں ہیں. آدم کو اللہ علم عطا کرے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، اور جو رسول کہہ رہا ہو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، ان کو یہاں آنے کے بعد علم عطا کیا جائے گا. قرآن ہے، قرآن، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں کہ آپ کہیے ضعیف روایت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کہہ دیے مجعولہ حدیث ہے، قرآن ہے. جو کہتا ہے کہ آدم کو علم پہلے دیا، دنیا میں بعد میں بھیجا. آدم کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہوا. جب ہم اپنے محمد کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. انہیں 40 برس کی عمر میں جب جبرائیل آئے تو انہوں نے پڑھایا، کہا اقرا یعنی پڑھو. ارے یہ نہیں سمجھتے کہ جو پڑھ سکتا ہے اسی سے کہا جاتا ہے پڑھو. آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا جس کو معلوم ہو کہ اسے پڑھنا نہیں آتا، آپ اس سے کبھی نہیں کہیں گے پڑھو. جسے پڑھنا آتا ہوگا اسی سے کہیں گے پڑھو. یہ کام آپ نہیں کر سکتے، خدا سے یہ توقع ہے کہ وہ ایک ان پڑھ سے کہے کہ پڑھو، اور نہ صرف یہ کہے کہ پڑھو بلکہ اس کو سپرد کرے کہ پڑھاؤ. جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو اسے آیات کو پڑھ کر سنانے کا کام دیا گیا، کتاب کی تعلیم سپرد کی گئی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کیا جو نہ پڑھنا جانتا